الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں آپ نے مشرکین مکہ کے ان جملوں کے بارے میں پڑھا تھا جو وہ اسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ مختلف طریقوں سے وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اطاعت کا راستہ اپناتے انہوں نے بغاوت کا راستہ اپنایا تھا۔ ان کے دماغ میں ایک تصور یہ تھا کہ نبوت کا منصب کسی سرمایہ دار کو ملنا چاہیے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو طائف اور مکہ کے کسی رئیس کو بناتے، کسی سرمایہ دار کو بناتے، وہاں بڑے بڑے وڈیرے اور سرمایہ دار تھے، ان میں سے کسی کو بنایا جاتا۔ تو ایک تصور تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ نبوت کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف رحمت بن کر آئے، تو اس نعمت کی قدردانی کرنے کے بجائے وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ان کو سنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے، پیچھے آپ بارہا پڑھتے آئے ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہیں ان کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو ذکر ہوتا ہے، کہیں دوسرا پہلو ذکر ہوتا ہے۔ ہر جگہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کا کوئی واقعہ ذکر کر دیتا ہے۔ یہاں اس واقعے کو سنانے کی دیگر حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون تھا۔ فرعون خود ایک سرمایہ دار تھا اور اس کے وزیر مشیر، یعنی وہاں سرمایہ داریت بھی تھی، وہاں بیوروکریسی بھی تھی حامان کی شکل میں، اور وہاں وڈیرا بھی تھا قارون کی شکل میں۔ اب اہل مکہ کو یہ واقعہ سنانے کی حکمت یہ ہے کہ دیکھو اس سرمایہ دار کا حال دیکھو، فرعون، کہ وہ سرمایہ دار بھی تھا اور بے انتہا طاقت کا مالک تھا، مطلق العنان تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ مصر جیسے قدیم اور متمدن ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم چلا رکھا تھا، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اپنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اہل مکہ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد ان کی سرمایہ دارانہ ذہن کو بدلنا ہے، یا اس کو ایک تنبیہ کرنی ہے کہ دیکھو اس ذہنیت سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلے بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار گزرے ہیں۔ فرعون سے بڑا وڈیرا کون ہوگا ان کے ماحول میں، یا انہوں نے جن کے واقعات سن رکھے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ فرعون ایک مؤثر قسم کا سرمایہ دار تھا، جس کے قصے عرب میں اور ادھر ادھر علاقوں میں معروف تھے۔ تو یہ واقعہ ان کو سنایا جا رہا ہے یہاں اس پس منظر میں کہ دیکھو اگر تم اس ذہنیت سے باز نہیں آؤ گے تو جو انجام فرعون کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس واقعے کو سنانے میں مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا سامان تھا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہارا ان سرمایہ داروں کے ساتھ مقابلہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی، باوجود یہ کہ فرعون انتہائی ظالم تھا، اپنے تمام تر جبر اور استبداد کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اسے ملیمیٹ کر دیا۔ تو جیسے فرعون ختم ہو گیا، ایسے یہ مکہ کے سرمایہ دار بھی ختم ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے دین کو اللہ تبارک و تعالی سربلندی عطا کرے گا۔ اس تمہید کے ساتھ اب ان آیات کو دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں عطا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا۔ ایک نشانی ان کا عصا تھا،
کہ جب وہ اس کو پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسری نشانی ان کا دست مبارک تھا جسے ید بیضا کہا جاتا ہے، کہ جب وہ اس کو پہلو میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ یہ دو نشانیاں دیکھ کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ معجزات کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین کو پہچاننے میں سہولت ہوتی ہے، کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو عام طور پر ماحول میں نہیں ہوتے، تو معجزات کی وجہ سے ان کے لیے دین حق کی طرف آنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء کو معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام یہ دو نشانیاں، دو معجزات لے کر گئے، اور انہوں نے فرمایا فقال، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ابتداء میں تو ظاہر ہے کہ وہ نشانی کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ بعض تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ فرعون اپنے پورے جبر کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تو ڈر کے مارے وہ تخت سے بھاگا اور اس کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ حالانکہ بادشاہوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ، خاص کر و فر کے ساتھ رہتے ہیں، ادھر ادھر پلک جھپکانا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، لیکن یہاں وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ تخت سے اتر کے پیچھے جا کے چھپ گیا، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس پہ ہاتھ ڈال کے اس کو عصا بنا کے اپنے ہاتھ میں نہ لیا، اس وقت تک وہ وہاں سے نکلا نہیں۔ ابتداء میں تو وہ مبہوت ہو گئے، اور بعد میں پھر وہ استہزاء کرنے لگے کہ بس یہ تو جادو ہی ہے جی۔ مصر میں اور بڑے جادوگر تھے، تو وہ معجزے کو بھی جادو کے ساتھ تشبیہ دینے لگے کہ یہ تو جادو ہے، مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، تو وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کے ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دو نشانیاں دے کے بھیجا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ید بیضا اور عصا۔ اس کے بعد اللہ نے پے در پہ مزید نشانیاں دی، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے انہیں مزید نشانیاں دی، اور ایسی نشانیاں دی کہ ہر آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑھ کے ہوتی تھی، اس سے بڑھ کے واضح ہوتی تھی، اس سے بڑھ کے عظمتوں والی ہوتی تھی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرعون اور اس کے حواری ایمان لاتے، لیکن وہ ڈٹے رہے اپنے کفر پہ، اپنے طغیانی پہ۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، ان کے سامنے معجزے اور جادو کا فرق واضح ہوا کہ وہ سارا جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، اور فرق ایسا واضح ہوا کہ جادوگر خود سجدہ ریز ہو گئے، وہ خود ایمان لے آئے۔ تو جادوگر صاحب فن تھے، جب اہل فن نے اعلان کر دیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب ایمان لاتے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو ایک نشانی تو یہ تھی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے حواریوں پر بہت سخت طوفان بھیجا تھا۔ ایسا طوفان آیا تھا کہ ان کے کھیت کھلیان باغیچے سب ملیہ میٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یا ایک عذاب ان پہ یہ آیا، اللہ کی طرف سے پکڑ یہ آئی کہ ٹڈی دلوں کا حملہ ان کے اوپر ہو گیا۔ جیسے ٹڈی دل ہوتے ہیں وہ سیلاب کی شکل میں حملہ آور ہوتے ہیں کھیتوں پہ، تو اس طرح ان کا حملہ ہوا پورے مصر پہ اور پورے خطے پہ۔ ایک نشانی انہیں اللہ نے یہ دکھائی کہ ہر طرف جوئیں اللہ نے پیدا کر دی، یعنی ان کے کھانے میں، ان کے غلے میں، ان کے اناج میں ہر طرف جوئیں، اور اس طریقے سے کچھ کیڑے مکوڑے اللہ نے پیدا کر دیے کہ انہوں نے ان کا تمام تر غلہ تباہ و برباد کر دیا۔
ایک نشانی اللہ نے انہیں یہ دکھائی کہ مینڈک اتنے کثرت سے اللہ نے پیدا کر دیے کہ ہر طرف انہیں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے، جدھر بھی وہ جاتے بستر پر، نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف مینڈک ہوتے۔ ایک نشانی انہیں اللہ نے یہ دکھائی کہ ہر طرف انہیں خون دکھائی دیتا، چاہے ان کے تالاب ہو، ان کا حوض ہو، ان کا کھانا ہو، پانی ہو، جو بھی ہو، اللہ نے سب کو خون میں تبدیل کر دی۔ یہ پے در پہ نشانیاں بھی تھی اور ان کے لیے اللہ کی پکڑ بھی تھی، تنبیہ بھی تھی کہ باز آ جاؤ۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی عذاب کی شکل میں انہیں پکڑ لیتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتے، جیسے آگے آ رہا ہے، کہا کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، یہ جو ہر طرف جوئیں ہیں، ہماری زندگی حرام ہے، یہ ختم ہو جائے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو بس ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ یہ دور ہو جائے۔ گویا جانتے وہ بھی تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ختم ہوگا۔ ویسے ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں بڑی متمدن ریاست تھی، وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھی اور فنون میں بھی سب سے اعلیٰ تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فن، ہماری ٹیکنالوجی اس کے سامنے عاجز ہے، یہ آزمائش اگر ختم ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرما لیتے، پیغمبر تھے، رحمت تھے قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا اس صورتحال کو، وہ پھر بغاوت میں پڑ جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کسی اور آزمائش میں پکڑ لیتا۔ یہ طوفان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہٹایا، انہوں نے پھر بغاوت شروع کی تو اگلی آزمائش اللہ نے بھیج دی، ٹڈی دلوں کا حملہ ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دور ہوا، انہوں نے پھر بغاوت شروع کر دی تو اللہ نے ان پہ جوئیں بھیج دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان اور والجراد اور ٹڈی دل، والقمل اور یہ جوئیں وغیرہ، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، یعنی یہ تمام آزمائشیں آئیں ان کے اوپر۔ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے نشانی بھی تھی، تنبیہ بھی تھی کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تو ان پر سے وہ آزمائش ختم ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت کی طرف وہ نہ آئے کہ مقدر میں نہیں تھی۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کے ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب انہیں عذاب پکڑ لیتا، آزمائش ان پہ آ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ وقالو، اور وہ یہ کہنے لگے، یا ایہا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو۔ ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کی نسبت سے، اس عہد کے واسطے سے جو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی آپ اگر دعا کریں گے اور یہ آزمائش ہم سے ختم ہوگی، ہم راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عین حالت احتیاج میں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں، کس طرح؟ یا ایہا الساحر، اے جادوگر، جادوگر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اپنی حاجت بھی لے کر آ رہے ہیں کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور یقین ہے کہ ان کی دعا سے یہ آزمائش دور ہوگی، تو عین حاجت کے لمحے میں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے اس کی ایک تعویل کی ہے، کیونکہ بظاہر یہ عقل کو لگنے والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس اپنی کوئی مصیبت لے کر آئے اور وہ عین درخواست کرتے وقت بھی آپ کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرے۔ یہ بات بظاہر عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی جان پر بن جائے گی اور اسے یقین ہو کہ آپ کی سفارش سے میرا کام ہوگا، تو آپ کے پاس آ کے وہ لجاجت کرے گا، چاہے کتنا ہی متکبر کیوں نہ ہو، عین منت کرتے وقت وہ استہزاء نہیں کرے گا، بے شک آگے جا کے استہزاء کیوں نہ کرے۔ تو یعنی یہ جو ایک انسانی سوچ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی منت بھی کرے اور منت کرتے وقت استہزاء بھی اڑائے، اس لیے بعض مفسرین نے یہ تعویل کی ہے کہ یہاں ساحر سے مراد عالم ہے، چونکہ مصر کے ماحول میں
جادوگر عام تھے، اور جادوگروں کی ان کے ہاں ایک عظمت ہوتی تھی، ان کے ہاں عالم ہوتا ہی جادوگر تھا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بطور استہزاء کے ساحر نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ بطور عظمت کے ساحر کہہ رہے تھے کہ اے جادوگر، یعنی اے عالم۔ یہ اپنے ماحول میں جس طرح بھی وہ جادوگروں کی عظمت کرتے تھے، تو ایک تعظیمانہ خطاب ہے یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بے شک جادوگر ان کے ہاں عام تھے، اور جادوگروں کا ان کے ہاں ایک مقام بھی تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر جو بھی ہے کذاب، ہے یہ جھوٹا، یعنی جو بھی جادوگر ان کے ہاں ہوتے تھے تو سب کو معلوم تھا کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، بس صرف جادو کرتے ہیں یا نظر بندی کر دیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ جادوگر جھوٹا ہوتا ہے، اور جادوگر کا لفظ ان کے ہاں کوئی عظمت والا نہیں تھا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتے وقت بھی اپنے استہزائی کلمات سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ ان کی بغاوت کا وہ درجہ تھا کہ عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی عام انسان کا تو یہی چلن ہے کہ جب وہ کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر جائے، اپنا مفاد لے کر جائے، تو اس وقت پھر وہ مفاد کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ اس کی عظمت کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں جو چاہے کرے۔ لیکن فرعون اور اس کے حواری بغاوت میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ یہ عام انسانوں کا قاعدہ کم از کم ان پہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عین آہوزاری کرتے وقت بھی اپنی بغاوت سے باز نہیں آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزائی معاملہ کرتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک طرف وہ استہزاء کر رہے ہیں، اور استہزاء کے ساتھ خطاب کر کے درخواست پیش کر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی درخواست قبول کیوں فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب سادہ ہے، عام یعنی آسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رحمت تھے امت کے لیے، اور انہیں یہ امید تھی کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، اور پیغمبر کے لیے ان دشمنوں کی جانب سے تعریف اور مذمت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی نگاہ اسی پہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، کسی طرح یہ ایمان لے آئیں اور جہنم کا ابدی ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی صفت رحمت اور پیغمبرانہ شان کو کام میں لاتے ہوئے ان کے استہزائیہ خطاب سے درگزر فرماتے تھے، اور ان کی درخواست قبول فرما کے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دعا قبول بھی کر لیتا۔ تو بہرحال یہ ساحر کے مفہوم میں یہ مفسرین کے دونوں آراء ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے تھے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کا واسطہ دے کر جو عہد اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کی دعا سے ہی ہم پہ یہ آزمائش ہٹے گی، لیکن مانتے پھر بھی نہیں تھے۔ آپ تصور کریں نا کہ وہ انکار کا کتنا اعلیٰ ترین درجہ ہوگا، کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ برحق ہے، اور اسی کی دعا کی وجہ سے میری زندگی بچے گی، اور وہ زندگی اس سے دعا کرواتا بھی ہے زندگی بچانے کے، لیکن بات پھر بھی نہیں سنتا، مانتا پھر بھی نہیں ہے۔ انکار کا وہ کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ تو وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انسان جب انکار کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک عام انسان کے تصور بھی نہیں ہوتا۔ انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے یا ارذل المخلوقات۔ اللہ نے جو مقصد اس کو دے کے بھیجا ہے، اس مقصد کی حصول کے لیے وہ کوشش کرتا رہے گا تو اشرف المخلوقات۔ وہ مقصد اگر چھوڑ دے تو پھر انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے گر جاتا ہے، اور پھر وہ ذلت اور پستی کی کھائیوں میں گرتا رہتا ہے، اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر وہ وہاں تک جاتا ہے جہاں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ درندے بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ تو درندگی کی وہ شکل ہے جس سے ہم درندے بھی واقف نہیں۔ تو انسان کو اللہ نے اس طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ اگر اپنے مقصد کے پیچھے پڑا رہے، یعنی عبادت کے حصول کی کوشش کرتا رہے، تو فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے افضل ہے۔ اور اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے، برائی کا راستہ طے کرتا رہے، تو وہ وہاں تک جاتا ہے جہاں جنگل کا درندہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی کہ پیغمبر سے دعا کرواتے تھے، اور جب شفایاب ہو جاتے تھے تو پھر برائی کے راستے پہ چل پڑتے۔
آگے اسی کا ذکر ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، یعنی جوؤں کا عذاب دور ہوا یا خون کا عذاب دور ہوا یا مینڈکوں کا عذاب دور ہوا، پھر کیا ہوتا تھا؟ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے، یعنی جو پیچھے انہوں نے وعدہ کیا کہ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، ہم یقیناً راہ راست پہ آ جائیں گے، تو وہ عذاب ہٹتے ہی دوبارہ انکار کے راستے پہ چل پڑتے تھے۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر سے اللہ نے ہمیں انکار کے اس درجے سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن بے وفائی کا کوئی نہ کوئی درجہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، مسجد میں دیر تک بیٹھا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس مرتبہ اگر یہ چیز مجھ سے دور ہو گئی، یہ بیماری ختم ہو گئی، یہ آزمائش دور ہو گئی تو پھر میں نیک بن جاؤں گا۔ اور جب آزمائش اللہ تعالیٰ اس سے دور کرتا ہے تو پھر وہ برائی کے راستے میں پڑ جاتا ہے۔ ہماری بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور عافیت اور آسائش میں ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یعنی سکون کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کم بندوں کو یاد ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ جو آدمی عافیت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے۔ ایک آدمی سکون کی جاب کر رہا ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہے اس کی اور اچھا کاروبار ہے اس کا، وہ عافیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، عافیت کے لمحات میں اگر وہ رب کو یاد رکھتا ہے تو کل اگر اس پہ آزمائش آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے گا، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو عافیت کے لمحات میں بطور خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ مصیبت میں تو اس نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے نا، اور کدھر جائے گا؟ مصیبت کے وقت میں تو اہل عرب جیسے مشرک بھی اپنے تمام بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب وہ سمندر کی موجوں میں کی زد میں آ جاتے تھے، بھنور میں پھنستے تھے سمندر کے سفر کے دوران، تو لات کو نہیں پکارتے تھے، عزا یا حبل کسی بت کو نہیں پکارتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں لات مدد کو نہیں آئے گا، نہ حبل مدد کو آئے گا، نہ کوئی اور بت مدد کو آئے گا، یہاں اگر مدد کرنی ہے تو ایک اللہ نے کرنی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انکار کے اس درجے پر جس پر فرعون فائز تھا، اللہ نے ہماری اس سے حفاظت کی ہے، لیکن بہرحال روش ہماری بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بڑے بڑے عزائم کرتے ہیں، اور جیسی ہی مصیبت ہٹتی ہے تو ہم مسجد کو بھول جاتے ہیں، نیک راستہ بھول جاتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں اور اپنی عافیت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے عارضی ہے، یہاں سکون بھی عارضی ہے، یہاں غم بھی عارضی ہے۔ اگر کسی کو کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی روگ لگا ہوا ہے، تو وہ کوئی دائمی تو نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کا ہوگا، سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ غم ختم نہ ہو تو اس کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہوگی تو غم بھی ساتھ ختم ہو جائے گا، قبر میں اتر جائے گا۔ تو یہاں غم ابدی نہیں ہوتا، اسی طرح سکون بھی ابدی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مزے سے رہ رہا ہے تو ایک دن آئے گا، کوئی آزمائش آ جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، لمحہ لگتا ہے حالات بدلنے میں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مشاہدہ آپ کا زیادہ ہوگا کہ انسان کی صحت کو بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اس کے کاروبار کی بربادی میں چند لمحات لگتے ہیں، ملازمت ختم ہونے میں 2-4 لمحے لگتے ہیں، زندگی ختم ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہاں کون سی ایسی چیز ہے جس کو دوام ہے؟ کسی چیز کو دوام نہیں۔ اس لیے عافیت میں مست ہونے کی بجائے تواضع آنی چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اللہ کی جانب سے نشانیوں کی برکت سے اب مصر کا ماحول بدل رہا تھا۔ فرعون کی رعایا کے دل بدل رہے ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جادوگر شکست کھا گئے، ہم پہ جو آزمائش آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ دور کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر فرعون کو اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آیا کہ اگر یہ صورتحال رہی
اور میری قوم کے لوگ ایسے متاثر ہوتے گئے تو یہ میری سلطنت تو تباہ ہو جائے گی، میرا تخت ہی جاتا رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے اب اپنی قوم کو ایک اور طریقے سے ورغلایا۔ اس نے کہا کیا تمہارا بادشاہ میں نہیں ہوں؟ کیا خدائی اوتار تمہارے درمیان میں نہیں ہوں؟ فرعون اپنے آپ کو اعلیٰ ترین رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ تو اس نے اپنی قوم کو اپنی طاقت جتلائی کہ دیکھو تم میری رعایا ہو اور نسل در نسل تم ہماری خاندان کی رعایا چلے آ رہے ہو۔ تم دیکھو یہ مصر کی جو دولت ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہ جو نہریں بہتے ہوئے نظر آتی ہیں، دریائے نیل تھا، اس کے شاخیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، تو اس نے کہا یہ جو تمہیں ہریالی نظر آتی ہے، سبزہ نظر آتا ہے، یہ جو مصر کی دولت ہے اس کا مالک کون ہے؟ میں ہی ہوں نا۔ تو جب اس تمام تر دولت کا مالک میں ہوں، تمہارا حکمران میں ہوں، پھر تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اب وہ طاقت کا موازنہ کر رہا تھا، یعنی ظاہری طاقت، دولت، وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کر رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف تو میں ہوں جو اس تمام تر دولت کا مالک، اور ایک طرف یہ ہیں ان کے پاس جس کو ہم عزت کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، یعنی وہ جو دولت ہے، یہ جو نہروں کا مالک ہونا ہے، سرمایہ کا مالک ہونا ہے، وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو گفتگو یہ کرتے ہیں ہماری سمجھ تک بھی نہیں آتی۔ پیغمبروں کی مصلحانہ باتیں باغیوں کی سمجھ میں کہاں آتی؟ تو اس نے کہا نہ تو ان کی فکر تمہاری سمجھ میں آتی اور نہ ان کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، دولت اور اختیار میرے پاس ہے، اور تمہاری مزاج کی باتیں تو میں کرتا ہوں، تو تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے یا ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو اس طریقے سے وہ پینترا بدل کر قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں سے پھسل نہ جائیں۔ تو اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں؟ یعنی یہ تمہارے سامنے ہے کہ مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں تجری من تحتی، یہ دریا، یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، یعنی میرے اقتدار کے تحت بہہ رہی ہیں، میری ریاست میں بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، ولا یکاد یبین، اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ یعنی وہ دولت کا موازنہ کر رہا ہے نا کہ میرے پاس تو دولت ہے اور یہ تو پردیسی ہیں، یہ تو مصر کے مقامی لوگ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، بنی اسرائیل تو باہر سے آئے تھے نا، شام سے آئے تھے، فلسطین سے، اگرچہ صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن مقامی لوگوں کو ایک ناز تو ہوتا ہے نا کہ جی ہم مٹی کے بیٹے ہیں، ہم جو ہیں وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دولت کا مالک تو میں ہوں، اور ان کے ہاں عزت اسی کا نام تھا جو دولت کی وجہ سے آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیچھے چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے؟ دوسرے نمبر پر اس نے کہا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہ یہ اپنی بات کھل کر نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بھی دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو معروف مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، تو فرعون نے اسی کا مذاق اڑایا، اسی کا استہزاء بنایا کہ دیکھو یہ تو اپنی بات کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، وہ بھی فرعون کے ہاں، تو اس کا اثر ان کی زبان مبارک پر کچھ باقی تھا۔ جب وہ پیغمبر بننے لگے، جب اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ یا اللہ یہ جو میرے زبان میں گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو کھول دیجیے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ یا اللہ میرے گھرانے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، یعنی انہیں میرے ساتھ کار نبوت میں معاون بنا دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں اور اس مشن کو آگے پھیلانے میں میرے دست و بازو بنے۔ تو اللہ نے قبول فرمایا، وہ گرہ اللہ نے دور کر دی۔ اب جب گرہ دور ہو گئی تو فرعون نے یہ بات کیوں کہی؟ تو مفسرین کی یہاں ایک رائے یہ ہے کہ وہ گرہ تو اللہ نے دور کر دی تھی، لیکن بسا اوقات اور روانی کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھوڑا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، تو فرعون نے اسی کو بنیاد بنایا۔ لیکن دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، جیسے کہ ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ مختلف قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام کے خطبے اللہ نے نقل کیے ہوئے، اللہ نے ذکر فرمائے کہ کس طریقے سے انہوں نے فرعون کے سامنے خطبے ارشاد فرمائے تھے۔
تو ان کے تمام تر خطبے فصاحت اور بلاغت کی ایک مثال ہے، نمونہ ہے۔ وہ جو گرہ تھی ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی تھی، اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات کہنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد کی ضرورت پڑی۔ اپنی بات وہ کھل کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت پوری بلاغت اور پیغمبرانہ شان کے مطابق ارشاد فرماتے۔ باقی فرعون باغی بہت بڑا تھا، قوم بہت باغی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام میں ان کے معاون کے طور پہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا، تاکہ اس سرکش قوم کو سمجھانے میں جہاں موسیٰ علیہ السلام فصاحت کے ساتھ وعظ فرما رہے ہیں تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام بھی وعظ فرمائیں، تو گویا وہ لکنت اور وہ گرہ ختم ہو گئی تھی۔ اب رہی یہ بات کہ فرعون نے یہ کیوں کہا کہ اپنی بات کھل کر نہیں کہہ سکتے، تو اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ پیغمبر کی مصلحانہ گفتگو عام طور پر باغیوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی سرمایہ دار ہے، نسل در نسل سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتا ہے، اب اس کا مزاج تو یہ ہے کہ جو آتا ہے آئے، چاہے ایک لقمے کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، تو وہ تو اسی کو برحق سمجھتا ہے۔ اب اسے کہا جائے کہ بھائی ایک تو کماؤ اللہ کے حکم کے مطابق اور پھر خرچ بھی کرو اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کی سمجھ میں کہاں آئے گی اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مال ہم کمائیں اور دیں اللہ کی مرضی سے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، یعنی اللہ نے انہیں فصاحت کا ایک ملکہ عطا کیا تھا، انبیاء کی جماعت میں بھی ان کا امتیاز تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جیسے عدیم المثال خطیب کی گفتگو سن کر بھی ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ شعیب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ مال کمائیں ہم اور خرچ تمہارے رب کے حکم کے مطابق کریں۔ تو یہ گویا عمومی چلن ہے کہ باغیوں کو نصیحت کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی، وہ پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو فرعون نے اسی عمومی مزاج کے تحت کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا تمہیں سمجھ آتی ہے؟ یعنی کیا ان کی یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ تم مال خود کماؤ اور خرچ اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، یا یہ ریاست چھوڑ دو، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت چھوڑ دو؟ تو اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم کو ورغلانے کی کوشش کی۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، سونے کا تاج پہنا کرتے تھے، ان کا ایک مخصوص پروٹوکول ہوتا تھا کہ جب بادشاہ داخل ہوتا تھا تو چوبدار ہوتے تھے، دربان ہوتے تھے، آواز لگاتے تھے تاکہ لوگ مؤدب کھڑے ہو جائیں، وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر پھر سر جھکا لیتے تھے، رکوع کی شکل میں چلے جاتے تھے، یہ یعنی شاہی طور طریقے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، ان کا پروٹوکول کیوں نہیں ہے، ان کے آگے پیچھے چوبدار کیوں نہیں ہے؟ یعنی اپنی قوم کو ان کے مزاج کے مطابق کہہ رہے کہ جس چیز کو تم عزت سمجھتے ہو تو وہ تو تمہیں یہاں ملتی نہیں ہے، پھر تم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، بھلا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ یعنی ایسے کیوں نہ ہوا کہ فرشتے یک بعد دیگرے قطار در قطار ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جیسے میرے ساتھ چوبدار ہیں اور میرے ساتھ یہ دربان ہیں، یہ فوج ہے، پروٹوکول ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کا پروٹوکول کیوں نہیں؟ ہمیں نظر آنا چاہیے، یہ تو اکیلے چلتے پھرتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہی مزاج رہا ہے، تواضع کے ساتھ عام آدمی کی طریقے سے وہ معاشرے میں زندگی گزارا کرتے تھے تاکہ عام آدمی کے لیے کیا ہو، نمونہ ہو۔ تو بہرحال فرعون نے اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ ان کے پاس یہ سارا پروٹوکول کیوں نہیں ہے۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ فَأَطَاعُوا، اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہگار لوگ تھے۔ اسے بھی معلوم تھا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن بہرحال قوم کے لیے وہ مؤثر تھا، تو اس نے اپنی قوم کو سبز باغ دکھا کے اپنے پیچھے لگا لی۔ اور وجہ کیا تھی کہ قوم فاسق تھی۔ اگر قوم مومن ہوتی، ہدایت کی طلبگار ہوتی، تو پھر فرعون کی ان باتوں کی زد میں نہ آتی اور فرعون کی باتوں میں آ کر وہ غرق نہ ہوتی، لیکن چونکہ وہ تھے ہی فاسق، ان کا ہدایت کی طرف آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تو فرعون کی باتوں میں وہ آ گئے اور اس کے ساتھ غرق ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم اپنے کسی لیڈر کی غلط باتوں میں آتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ قوم خود فاسق ہے۔
جیسے فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فرعون نے انہیں بے وقوف بنا لیا۔ جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ کسی باغی کا اعلی کار نہیں بنتا، وہ کسی گناہگار کا اعلی کار نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طلب کی برکت سے ہدایت کا راستہ دکھائی دیتا، جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہو۔ اگر کسی آدمی میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو کبھی ایک لیڈر اسے اپنے پیچھے لگائے گا، کبھی دوسرا اس کو سبز باغ دکھا کے اپنے پیچھے لگائے گا، کبھی تیسرا آ جائے گا، ایک آئے گا تو وہ کہے گا فلاں تو یہ تھا اور فلاں تو وہ تھا، تیسرا آئے گا تو وہ دوسرے کو گالم گلوچ کرے گا، اور قوم ہر ایک کے پیچھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلتی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قوم خود فاسق ہے۔ جب خود گناہگار ہے تو ہر باغی اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں خود اپنے اندر ہدایت کی شمع روشن کرنی چاہیے۔ جب آدمی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کسی باغی کا اعلی کار بننے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، فلما آسفونا چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، انتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیسے؟ فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ایک گئی گزری قوم، ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے گئی گزری قوم بنا دیا کہ غرق ہو گئے، اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئے، اور بعد والوں کے لیے عبرت کی مثال اور نمونہ بن گئے۔ تو یہ پورے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لیے بقا نہیں ہے، بالآخر فنا ہے۔ یا تو وہ توبہ تائب ہو جائے گا، اور یا پھر فنا کے گھاٹ اتر کے اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائے گا۔ اور اہل حق کے لیے کامیابی ہے، چاہے تھوڑی تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ وقتی طور پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نوازتا اہل حق ہی کو ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو اے حبیب آپ کی قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے، وقالو اور کہنے لگے، اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، انہوں نے یہ مثال محض لڑائی جھگڑے کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، یعنی کسی سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ محض جنگ و جدال کے لیے انہوں نے یہ مثال دی ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ یہاں اس وقت کے ماحول میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، تم اور تمہارے معبود سب آگ کا ایندھن بنیں گے، اگر تم باز نہ آئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی آگ میں جاؤ گے، تمہارے معبود بھی آگ میں جائیں گے، یعنی یہ جو بت ہیں یہ بھی تمہارے ساتھ آگ کا لقمہ بنے گے۔ جیسے سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور تمہارے یہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم پوجا کرتے ہو، تم اور تمہارے یہ معبود سب کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن ہے، آگ کا لقمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ سمجھایا۔ انہوں نے بظاہر کچھ دلیل دینے کی کوشش کی، لیکن دلیل ان کے پاس تھی نہیں۔ نضر بن حارث بھی وہاں موجود تھا، جو قریش کا مشہور سردار تھا، باغی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے آگے وہ سب بے بس ہو گئے، کچھ کہہ نہیں سکے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ لوگ اسی طرح گم سم بیٹھے تھے، ان سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی اس فرمان کے آگے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہارے یہ معبود بھی جہنم میں جائیں۔ اتنے میں ایک اور سردار آیا، غالباً عبداللہ بن زبارہ نام تھا اس کا، اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سارے گم سم بیٹھے ہیں، تو تبادلہ خیال ہوا ہوگا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا، غالباً نضر بن حارث نے اس کو کہا کہ اس طریقے سے حضرت عبد المطلب کے پوتے ہمارے درمیان تھے اور انہوں نے اس طرح گفتگو کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کہا ہے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پہ اس نے کہا، اس آنے والے نے اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی،
عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، وہ بھی تو ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے پوجنے والوں کے ساتھ، اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جائیں گے، کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے معبود جائیں گے جہنم میں تو عیسائی بھی تو شرک کر رہے ہیں۔ تو یہی بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ پوائنٹ ان کو بتایا تو وہ سارے خوش ہو گئے، چیخنے چلانے لگے کہ لو ہمارے پاس تو ایک دلیل آ گئی، ہم اب جا کے ان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ آپ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بت بھی ہمارے ساتھ آگ میں جائیں گے، تو ذرا یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں اور ہم فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، تو کیا پھر ہمارے ساتھ فرشتوں کا بھی یہی انجام ہوگا، یا عیسائیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام میں جائیں گے؟ ان کا خیال تھا کہ بس ہم نے یہ بات، ہم جیسے یہ بات کریں گے تو آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ہم اتنی طاقتور دلیل لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس ضمن میں یہ آیات نازل کی اور انہیں بتایا گیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عبد کی صورت میں متعارف کروایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو وہ تو راہ راست پر تھے، ہدایت کے علامت تھے، ہدایت کے راستے پر تھے۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو۔ تو تمہاری یہ بات ان کے معاملے میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم میرے پیچھے چلو، اور نہ ہی فرشتوں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم میرے پیچھے چلو۔ تو یہ بات تمہاری یہاں پہ صادق نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ فرشتے بھی برگزیدہ مخلوق ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام یا یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اس طریقے سے مشرکین کی یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی مفسرین نقل کرتے ہیں کہ مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ان کی عبادت کرنی شروع کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ماحول میں اکثر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے سامنے مختلف اقوام کے حالات سناتے تھے، عیسائیوں کے حالات سناتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ تو مشرکین یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنایا تھا اور خدا بنا لیا تھا، تو ان کا ذکر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ میری پوجا کرو یا مجھے خدا کا بیٹا کرو۔ تو اس طریقے سے وہ پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیات نازل کی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، یعنی جب اس آنے والے نے ان کو کہا کہ اگر ہمارے معبود ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں نا۔ تو یہ پوائنٹ سنتے ہی کیا ہوا، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے کہ اب ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا، اب ہم بات کر سکیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ، یعنی جس طرح ہم اپنے معبودوں کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، ابھی اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو مثال دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کا مقصد سمجھنا نہیں ہے، یعنی یہ فرق سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ ہمارے بت میں، ہمارے معبود میں اور عیسائیوں کے معبود میں فرق کیا ہے، یہ فرق نہیں سمجھنا چاہ رہے، بلکہ انہوں نے بس صرف ایک بات کہنی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی بات ہو۔ جیسے عموماً مناظرے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، بس دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بات برائے بات کہی ہے، سمجھنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ بل ہم قوم خصمون، یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ عیسیٰ کون تھے؟ ان هو الا عبد، وہ تو بس ہمارے ایک بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا تھا، یعنی وہ تو نیکوکار تھے، نیکی کی تلقین کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو نہیں اپنی قوم کو کہا کہ میرے پیچھے کہ مجھے کیا بناؤ، خدا بناؤ۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْرُفُونَ، تو زمین میں
تو اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو یہ حوالہ دے کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس زمین میں تمہاری جگہ فرشتے بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر یہاں فرشتے رہا کریں گے۔ تو اللہ کی قدرت کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے، جیسے آگے بھی آ رہا ہے قیامت کے بارے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے اور بغیر باپ اور ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور تم لوگ یہ مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ ہر قسم کی قدرت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو یہاں فرشتے پیدا کر دے، وہ مالک ہے۔ اور جب اللہ کی قدرت کا تم اقرار کر رہے ہو یا کرنے پر مجبور ہو، پھر تمہیں قیامت کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ کل قیامت بھی لا سکتا ہے، وہ قیامت بھی بپا کر سکتا ہے، تو پھر تمہیں اللہ کی قدرت پر شک کیوں ہے؟ تو یہاں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقین رکھو کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی دو طریقوں سے ہے، ایک تو مستقبل کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ علامات قیامت میں سے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد قیامت آنے والی۔ تو قیامت کی نشانی کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب وہ ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کے قائل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو مانتے ہو۔ جب اللہ کی قدرت کو مانتے ہو پھر تمہیں یہ سمجھنے میں کیوں دقت ہو رہی ہے کہ قیامت آئے گی، کہ اللہ قیامت لائے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے معمول سے ہٹ کر دنیا میں جو تشریف آوری ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، گویا اس کو سمجھ کر انسان پھر قیامت کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جب یہ سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے ان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت بھی بپا کر سکتا ہے۔ تو دو طریقوں سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں تو کیسے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقین رکھو کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونَ، اور میری بات مانو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم کتنی وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے مت چلو، اس کے وعدوں پہ اعتبار نہ کرو۔ اس کی طرف سے جو وعدے ہوتے ہیں ان کا جو مزہ ہے وہ فانی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو تمہارے ساتھ انعام کا اعلان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ بظاہر تو سادہ سا ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہیں راستے سے روکنے نہ پائے، وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو آدمی کے لیے ہدایت کا راستہ کھل سکتا ہے کہ میں شیطان کے پیچھے کیوں چلوں، وہ تو میرا دشمن ہے، یعنی میرا خیر خواہ ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کے پیچھے چلوں۔ یہ جو قرآن کریم جگہ جگہ شیطان کی مختلف صفات بیان کرتا ہے، یعنی اس کی بری صفات کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن تم سے برات کا اعلان کرے گا، تو اس کو بار بار پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے تاکہ شیطان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ پھر شیطانی کاموں سے انسان بچنا آسانی اس میں محسوس کرتا ہے کہ جب یہ ہے ہی میرا دشمن تو میں اس کے پیچھے کیوں چلوں۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، قَالَ، تو انہوں نے فرمایا تھا، قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل اس سے پہلے تورات پہ عمل پیرا تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی،
ان کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء آتے رہے ہیں، لیکن تورات منسوخ نہیں ہوئی۔ شریعت ان کے لیے تورات تھی، سب بنی اسرائیل کے لیے۔ درمیان میں زبور اتری ہے اور بھی کتابیں اتری ہیں، چھوٹے چھوٹے صحائف، لیکن بطور شریعت کے تورات ہی موجود رہی ہے۔ اب یہودی ایک طویل، یعنی بنی اسرائیل ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے تھے، مختلف چیزوں پہ اختلاف کرتے تھے، عقیدوں کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، اور اللہ کے نزدیک اپنے مقام کے معاملے میں جھگڑتے تھے آپس میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہم تو برگزیدہ خدائی قوم ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح مختلف باتیں انہوں نے گھڑ لی تھی۔ تو اللہ نے اس ماحول میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ لوگ جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کا فیصلہ فرما دیں، انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جس پہ تم چل رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے، وہ اپنے اختلافات میں مگن رہے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے کا تسلسل ہے کہ کیا کرو، تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، کیونکہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب ہوا کیا، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیے، یعنی اختلاف پہ چلتے رہے، اپنے اسی پرانی ڈگر پہ رہے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ جو دردناک دن آئے گا قیامت کا دن، تو بڑی خرابی ہوگی اس دن ان ظالموں کے لیے۔ هل ينظرون الا الساعة، یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت کے سوا یہ کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے۔ اور قیامت کیسے آئے گی، ان تأتیہم بغتہ، کہ ان کے پاس اچانک آ کھڑی ہو، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قیامت اچانک آتی ہے، اچانک آئے گی۔ جیسے سورہ حج میں پیچھے آپ نے پڑھا کہ لوگ بازاروں میں ہوں گے، مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، اور اتنے میں قیامت کا کڑکا آئے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی۔ تو جو قیامت آئے گی وہ اس طرح آئے گی۔ اسی طرح موت بھی اچانک آتی ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے اور اچانک ایک لمحے میں آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے کہ دل نے حرکت کرنی چھوڑ دی تو بس کام ختم ہو گیا، نبض رک گئی تو کام ختم ہو گیا۔ تو ایک لمحے میں حالات بدلتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم کس چیز کے منتظر ہو، ایک لمحے میں تمہیں اللہ اپنے پاس بلا لے گا، تو کیا تم اس لمحے تک ہدایت کو مؤخر کرنا چاہ رہے ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگ۔ دیکھیں دنیا میں انسان کا جو تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تعلق روحانی ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں کچھ روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ایک دوسرے کے قریب ہوں گی، جیسے حدیث میں آتا ہے الارواح مجندہ، کہ ارواح جو ہیں وہ ایک فوج کی طرح تھی، یعنی اللہ کے ہاں عالم ارواح میں کچھ روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ایک دوسرے کے قریب تھی، اور وہی جب دنیا میں ان کو جسم ملتا ہے، انسان کی شکل میں آتے ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں، ایک پاکیزہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو علماء نے روحانی تعلق کا نام دیا ہے۔ تو تعلق ایک روحانی ہوتا ہے، یا دوستی ایک روحانی دوستی ہوتی۔ تعلق کی دوسری قسم ہے جو یعنی قلبی تعلق جسے کہا گیا ہے۔ قلبی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہدایت کے راستے پر، یعنی ایک آدمی دوسرے کو چاہتا ہے، اگر دوسرے کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، ہدایت کے لیے رکھتا ہے۔ تو ایک روحانی تعلق ہے اور دوسرا قلبی تعلق ہے۔ یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات قیامت تک برقرار رہیں، قیامت کے بعد بھی برقرار رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو تعلق ہے، آپ اسے عقلی کہہ لیں یا آپ اسے مادی کہہ لیں یا نفسانی کہہ لیں، کہ انسان دوسرے کے ساتھ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے جڑتا ہے یا اپنی کسی خواہش کی وجہ سے جڑتا ہے، تو یہ جو مادی یا نفسانی تعلق ہے یہ اسی دنیا میں رہتا ہے، یہ آخرت میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ تعلق ایک دوسرے کو گناہوں پر اکسائے تو پھر قیامت کے بعد یہ تعلق وبال بن جاتا ہے
کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے برے راستے پہ لگایا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے لگایا تھا، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے قیامت والے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان دوستی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دین پر عمل کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے جب کسی ایک کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اور چونکہ دنیا میں زندگی اس نے اطاعت کے ساتھ گزاری ہے تو اللہ کی طرف سے اسے جنت میں داخلے کا اذن ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن خوشی کی ان لمحات میں دنیا میں موجود اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں میرا وہ فلاں دوست تھا، اور آج مجھے اگر جنت ملی ہے تو جن کاموں کی وجہ سے ملی ہے میرا وہ دوست ان کاموں کے لیے میرا معاون تھا، مجھے تلقین کیا کرتا تھا، تو میں یعنی وہ یہ التجا کرے گا کہ یا اللہ وہ بھی یہی کام آگے کرتا رہے تاکہ جب وہ یہاں آئے تو وہ بھی میرے ساتھ یہاں اکٹھا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، وہ انہی کاموں پہ رہے گا اور تمہارے پاس آ جائے گا، اور پھر جب اس کا بھی وقت پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر دو دوستوں کے درمیان تعلق شیطانی بنیادوں پر ہو، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ بغاوت کرتے ہوں، اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلتے ہیں، اسی بغاوت پر چلتے چلتے ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو کل جب اس کو جہنم میں جانے کا حکم ملتا ہے تو وہ اپنے اس دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا حشر ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ بغاوت کے کاموں میں میرا معاون تھا، ہر الٹے سیدھے کام میں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے جاتا تھا، تو جو حشر میرا ہوا ہے وہ اس کا بھی ہو جائے۔ تو اللہ اسے فرمائے گا کہ وہ بھی آ جائے گا تمہارے ساتھ، ایک دن آ جائے گا۔ تو پھر وہ بھی جب آتا ہے تو دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور پھر جہنم میں دونوں لڑتے جھگڑتے ہی گزارتے ہیں۔ یہی یہاں فرمایا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء کے جو دوست ہیں، خلیل دوست کو کہا جاتا ہے کہ دوست کیا ہوں گے، یومئذ اس دن یعنی قیامت والے دن، بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی یہاں کون سے دوست ہیں، وہ دوست جن کی دوستی تقوی پر نہیں تھی، شیطانی راستے کے لیے تھی۔ جیسے نوجوان ہیں، اگر ایک نوجوان اکیلا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسے جب کچھ شیطان صفت دوست میسر ہوتے ہیں تو ہر بغاوت کی حد وہ عبور کرتا جاتا ہے۔ کون سے کام ہیں جو نوجوانوں کا جتھا مل کر نہیں کرتا، اکیلا لڑکا بسا اوقات نہیں کرتا، لیکن جب اسے شیطان صفت دوست ملتے ہیں تو اس کے لیے ہر بغاوت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک کام جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا دوست کی مدد سے کر لیتا ہے، چوری اکیلا نہیں کر سکتا تھا، دوست مل گیا تو کر لی، بے حیائی کے کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا، دوست مل گیا تو کر لی۔ تو یہ جو بے حیائی کے کاموں پر مشتمل دوستی ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرو، الا المتقین سوائے نیک لوگوں کے۔ یعنی یہ اسی دوستی سے استثناء ہے کہ اگر وہ دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو تو پھر وہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے، جیسے آگے بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر دے گا۔ تو اس میں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے دوست کس کیٹیگری کے ہیں، اور سمجھنا آسان ہے کہ اس دوست کے ساتھ مل کر میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہے یا میرے لیے بے حیائی کے راستے پہ چلنا آسان ہے۔ فیصلہ ہر نوجوان خود کر سکتا ہے۔ اگر کسی دوست کے بارے میں یہ ٹیسٹ کرنا ہو کہ میری اس کے ساتھ دوستی دین کی بنیاد پر ہے یا شر کی بنیاد پر ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اس کے ساتھ جو میرا تعلق ہے کیا وہ تعلق دین کے راستے میں معاون ہے یا بے حیائی کے راستوں میں معاون۔ اگر اس تعلق کی وجہ سے وہ بے حیائی کے راستوں پہ چلتا ہے، پہلے تھوڑا بے حیا تھا، اس کی دوستی میں آ کے زیادہ بے حیا بن گیا، تو وہ سمجھ لے کہ یہ تعلق قیامت کے دن وبال ہوگا اور اسی دنیا میں اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور اگر وہ تعلق اس کے لیے دین کے راستے میں مفید ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ تعلق تقوی کی بنیاد پر ہے، اس میں وہ نیت کی اصلاح کرے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اور میں دین کے وجہ سے اس کے ساتھ تعلق میں ہوں، تو پھر یہ تعلق اس کے لیے قیامت کے دن باعث رحمت ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ظاہر ہے کوئی درخت نہیں ہوگا، یہ زمین پلین ہو جائے گی نا۔ آج تو اس زمین میں سلوٹیں ہیں، اونچ نیچ ہے، عمارتیں ہیں، پردے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جو زمین بچھائے گا اس کو تو لپیٹ دے گا نا۔
جو نئی زمین بچھائے گا وہ چاندی کی طرح سفید ہو، اور اس کی سلوٹیں ایسی دور ہوں گی جیسے قصائی کھال کو کھینچ کر اس کو سیدھا کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ زمین پلین ہوگی، اس پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ صرف عرش کا ہوگا، اور عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ ان میں سے وہ 2 نوجوان بھی ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے بڑے فضائل ہیں، اللہ نے ان کے لیے درجات کا حصول بڑا آسان رکھا ہے، بس تھوڑا سا ان کو اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا پڑتا ہے کہ دوستی میں تھوڑا بہت چھلنی سے گزارنا ہے کہ کون سی دوستی اللہ کے لیے ہے، کون سی دوستی شیطان کے لیے ہے۔ تو اگر ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نیک دوستی کی برکت سے عرش کا سایہ دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اولیاء کی صف میں اس کا شمار ہے۔ یعنی صرف نیک دوست کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو اتنا بڑا درجہ عطا کرے تو یہ کوئی مشکل کام ہے دنیا میں، مشکل ہوتا ہے ابتدا میں، لیکن جب آدمی عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی جب لوگ دنیا میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، پھر ان سے یہ خطاب ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے دنیا میں آزمائشیں گزار لی، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب تم پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ غم کا مطلب ہوتا ہے ماضی کی کسی بات پر پریشان ہونا، اور خوف کا مطلب ہوتا ہے آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ رکھنا۔ اب چونکہ اہل جنت نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ غم کا شکار نہیں ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کاش ہم یہ بھی کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، خوش ہوں گے، غم نہیں ہوگا۔ اور چونکہ جنت میں تکلیف ہے ہی نہیں تو کوئی اندیشہ بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں۔ اہل دوزخ غم کا بھی شکار ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں نیک عمل کر لیتے، اور اندیشے بھی ہوں گے کہ آج یہ سزا، کل پتہ نہیں کون سی سزا ہوگی۔ تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ خوف سے بھی محفوظ رکھتا ہے، غم سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے تھے، وکانوا مسلمین، اور فرما بردار رہے تھے، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ، یعنی خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنی بیویوں کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں امتحان میں کامیابی حاصل۔ ازواج سے مراد یہاں بیویاں ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد وہ دوست بھی ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دین پر عمل کے راستے میں سہولت کاری کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رکھتے تھے۔ یعنی نیک لوگوں کا جو گروہ ہے وہ اپنے دوستوں، اپنے اہل و عیال سمیت کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب آگے ان کو نعمتیں کون سی میسر ہوں گی، آگے اس کا ذکر ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے۔ صحاف سے مراد پلیٹ ہے، پیالے، اور اکواب سے مراد گلاس ہیں، یعنی مشروبات کے لیے الگ برتن ہوں گے اور کھانے کے لیے الگ برتن ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی۔ وتلذ الاعین، اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ وانتم فیہا خالدون، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی نگاہیں 100 سال کے مسافت تک دیکھیں گی، یعنی جتنے عرصے میں ایک آدمی 100 سال کی مسافت طے کرتا ہے تو اتنی دور تک دیکھیں گی اس کی نگاہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ پڑے گی یعنی 100 سال کی مسافت تک یہ پوری اس کی مملکت ہوگی، یعنی اس پورے میں اس کا اقتدار ہوگا۔ یہاں بے شمار محلات ہوں گے، بے شمار خدام ہوں گے، درجہ بدرجہ محلات ہیں، آخری اونچی منزل پہ جا کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا، اس کی بیویاں ہیں، اللہ نے اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، خدام ہیں جو اس کے آگے پیچھے پیالے اور جو وہ ہے گلاس ہیں وہ لے کے گھومتے رہیں گے۔ تو یہ تمام تر نعمتیں کم درجے کے جنتی کو حاصل ہوں گی، اور جیسے جیسے جنت کا درجہ آگے بڑھے گا نعمتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ ایک آدمی اگر ایک لقمہ لیتا ہے
اور اس کے اندر جو لذت ہے اسے چاہیے کہ مجھے فلاں لذت مل جائے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لقمے کے اندر فوری طور پہ وہی لذت پیدا کر دے۔ جنتی جو چاہے گا کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ دنیا کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس کو توفیق دے گا۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ میں دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو میں ذرا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں کر لو۔ اس کے لیے کھیتی باڑی کا ماحول پیدا کیا جائے گا، وہ وہی ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، فصل کاٹے گا، لیکن یہ تمام عمل کرنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوگی، صرف اور صرف لذت ہی اسے حاصل ہو۔ تو جنتی جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو ممکن بنا دے گا، یہاں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ تمام تر لذتیں اور نعمتیں دائمی ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ جنت انسان کی جگہ ہے نا، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی اولاد کو اللہ نے امتحان سے گزارا ہے کہ اس امتحان میں پاس ہو جاؤ اور دوبارہ جا کے اپنی اصل جگہ پہ جاؤ۔ یعنی یہ آدم علیہ السلام جو جد امجد ہے انسانیت کی، یہ ان کی وراثت ہے ان کی اولاد کے لیے، اور ان کی اولاد کو کہا گیا کہ اپنی یہ وراثت حاصل کرو لیکن عمل کی وجہ سے، یعنی یہ اس کے لیے تمہیں کوالیفائی کرنا پڑے گا، تمہیں عمل کرنا پڑے گا، پھر تمہیں تمہارا یہ حصہ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک جگہ جہنم میں ہے اور ایک جگہ جنت میں ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک جگہ جہنم میں ہے اور ایک جگہ جنت میں ہے۔ اب آگے انسان جس طرح کے عمل کرتا ہے وہی جگہ اس کو مل جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر جہنم چلا جاتا ہے تو اس کی جنت میں جو جگہ تھی وہ کسی مومن کو مل جاتی، اور ایک آدمی اگر جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کی جہنم میں جو جگہ تھی وہ کسی اور جہنمی کو مل جاتی۔ یعنی یہ وراثت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنے عمل پر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ جنت والی جگہ حاصل کرتا ہے یا جہنم والی جگہ حاصل کرتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ اب قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر ایک ساتھ چلتا ہے، ترغیب بھی چلتی ہے ترہیب بھی چلتی ہے۔ اب آگے جہنم کا ذکر ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ عذاب کم ہو جائے، عذاب آگے سے آگے چلتا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ یعنی اہل جہنم ایسے مایوس ہو جائیں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری تکلیفیں نہ کم ہونے والی ہیں نہ ختم ہونے والی۔ یعنی آخرت کی زندگی ابدی ہے، دنیا میں انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اہل جہنم یہ تکلیفیں کب تک برداشت کرے گا؟ ظاہر ہے ہماری عقل محدود ہے، سوچ محدود ہے، اور وہ لامحدود ہے، تو محدود سوچ کے ذریعے اس کے بارے میں آدمی کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو جہنمی ایسے مایوس ہو کے وہاں پڑا ہوگا، اور یہ مایوسی یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہو۔ امید کی وجہ سے بسا اوقات انسان بڑے سے بڑا غم گزار لیتا ہے کہ چلو گزر جائے گا، لیکن جب آدمی کو پتہ ہے کہ اسے تو گزرنا ہی نہیں ہے تو پھر اس عذاب کا جو تکلیف ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ یعنی یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکار کر کہیں گے، یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک سے مراد جہنم کے فرشتوں کا داروغہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے علیہا 19، جہنم پہ اللہ نے 19 فرشتے لگا رکھے، اور ان میں سے ایک ان کا نگران ہے، تو نگران کو مالک کہتے ہیں۔ تو یہاں اہل جہنم اس داروغے سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو ہمارا کام ختم کر دے، یعنی ہمیں موت آ جائے تاکہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ وہ کیا کہے گا؟ قال، وہ کہے گا انکم ماکثون، تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، جو حال تمہارا ہے اسی پہ رہو گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تکلیف آگے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ لقد جئناکم بالحق، اب یہ اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے، یہ اعلان ہے، لقد جئناکم بالحق، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ اب دنیا میں حق بات کو برا سمجھتے ہو، پھر قیامت کے دن ان تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ام ابرموا امرا، ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اس زمانے کے حالات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور ایسے حالات میں نازل ہوئی تھی جب قریش کی دشمنی اپنے عروج پر ہے۔ تو ایک وقت میں قریش کے لوگوں نے ان کے رؤساء نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دعوت تو اب رکنے والی نہیں، کہ آگے سے آگے بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ اب اس کا راستہ کیسے روکنا ہے؟ ایسے روکنا ہے کہ جس خاندان کا کوئی آدمی اس دین میں داخل ہو جائے گا اس پر تشدد کرو، اس پر ظلم و ستم کرو، جو کر سکتے ہو کرو، خاندان کے لوگوں کو تو اس طرح روکو۔ اور جو باہر سے آنے والے ہیں، مکہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے عرب سے لوگ، تو جو باہر سے آنے والے لوگ ان کو تو تم مار نہیں سکتے نا، مارو گے تو وہ قبیلے تمہارے دشمن بن جائیں گے، تو پروپیگنڈوں کے ذریعے ان کو روکو تاکہ وہ ان سے ملنے ہی نہ پائیں، دین اسلام کے داعیوں کے پاس آنے ہی نہ پائیں۔ یہ انہوں نے بیٹھ کے قرارداد پاس کر لی کہ خاندان والوں پہ ظلم کرو اور باہر آنے والوں کے سامنے جھوٹ بولو، ان کے سامنے پروپیگنڈے کرو۔ چنانچہ پھر انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا اور صحابہ کرام کی تکلیفوں کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان کو ان کے چچا نے بدترین طریقوں سے اذیت کا نشانہ بنایا، حالانکہ عثمان خود سردار تھے، لیکن بہرحال چچا زیادہ طاقتور ہوگا تو ان کو بدترین طریقوں سے ستایا کرتا تھا۔ اور جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف جو باہر سے آنے والے تھے ان کو یہ اہل مکہ بھاگ بھاگ کے ملتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو کہیں تم اس دعوت کو سن نہ لینا۔ انہیں پتہ تھا کہ جو ایک مرتبہ سنے گا، ماننا یا ماننا بات کی بات ہے، کم از کم اثر ضرور لے گا، تو وہ پہلے سے اس کے بعد جاتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس نہ جانے پائے۔ ایک شاعر تھا، آشا نام تھا اس کا، اسے عربوں کا باجا کہا جاتا تھا، بڑا معروف شاعر تھا، یہ مکہ آ رہا تھا۔ اب اہل مکہ کو یہ خوف ہوا کہ اگر یہ شاعر آ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پہ اثر بھی ہو گیا اور یہ مسلمان ہوا تو ہمارا کام تو ختم ہو جائے گا۔ شاعر اس زمانے کے میڈیا کے بڑے بڑے ہرکارے ہوتے تھے، یعنی اپنی بات پہنچانے کے لیے لوگ شاعری کا سہارا لیتے تھے۔ عربوں میں شاعری کا رجحان تھا، ایک شاعر کوئی شعر کہہ دیتا، وہ دنوں میں مختلف خطوں کا طواف کرتا تھا، ادھر سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں پہنچا، اور دنوں ہی دنوں میں وہ شعر لوگوں کی زبان پہ آ جاتا۔ اب وہ شعر جس کی تعریف میں ہوتا تو اس کی نیک نامی کا چرچا ہوتا، اور جس کی مذمت میں ہوتا تو اس کی بدنامی کا چرچا ہوتا۔ تو انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر یہ آشا مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام کے بارے میں اسلام کی حقانیت پر مشتمل اشعار کہہ دیے تو اسلام کا پیغام تو بڑا آسان ہو جائے گا، لوگوں کے لیے عام ہو جائے گا، لوگوں کی زبانوں پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس شاعر سے ملاقات کی اور اس کو غالباً 100 اونٹ با اناج کے، کہ یہ 100 اناج سے بھرے ہوئے اونٹ لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ انہیں یہ خوف تھا کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ جائے۔ اسے اس طرح لالچ دی کہ بھیا تم ادھر ہی سے واپس جاؤ اور یہ 100 اونٹ لے لو، یہ اناج لے لو۔ وہ مان گیا، اس کو اونٹ مل رہے تھے اور اناج مل رہا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ راستے میں کسی جگہ وہ اونٹ سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہی مر گئے۔ نہ اونٹ کام آئے نہ اناج کام آئے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے کہ اہل عرب کس طریقے سے آنے والوں کو روکتے تھے کہ کہیں اسلام کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو جن کے دل میں ہدایت کی شمع تھی، اللہ نے پھر انہیں ہدایت دی۔ اہل عرب کی، اہل مکہ کے پروپیگنڈے کرنے کے باوجود حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ یہ معروف معالج تھے۔ اس زمانے میں کاہنوں کا رواج ہوتا تھا، لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، علاج کراتے تھے، تو یہ بھی اس قسم کے معالج تھے، علاج میں معروف تھے، شہرت رکھتے تھے۔ یہ بھی اس زمانے میں مکہ آ رہے تھے، اب اپنے علاقے کے معروف آدمی ہیں۔ اب اہل مکہ کو وہی خوف کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو یہ تو ویسے معروف آدمی ہے تو لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جی ہمارے ہاں اس طرح دیوانگی کی باتیں ہو رہی ہیں، جنون کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں تم نہ آ جاؤ اس کی زل میں، لہٰذا واپس ہو جاؤ۔ اس نے کہا اگر دیوانگی کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں ہوں ہی معالج، میں علاج کر لیتا ہوں، مجھے تم کیوں روک رہے ہو؟ میں تو علاج کرنے والا ہوں۔
اگر تم ان چیزوں کو دیوانگی سمجھتے ہو تو میں ملتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پروپیگنڈوں میں نہ آیا۔ اس کی ملاقات ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے ہی وہ آپ سے ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور یہی خطبہ جو آپ جمعے میں سنتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اس نے یہ جملے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، اس نے کہا دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اس نے تیسری مرتبہ درخواست کی کہ سہبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو وہ کہہ اٹھا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایسا کلام ہے جو سمندر کی گہرائیوں تک کو متاثر کر دے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے دعوت کے راستے میں داخل ہوتا ہوں۔ تو جس کے دل میں ہدایت کی شمع تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے افواہوں میں ان کے پروپیگنڈوں سے اس کو محفوظ رکھا، وہ مسلمان ہوئے اور اپنے علاقے میں جا کے پھر اسلام کے داعی بنے۔ تو یہاں اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اچھا تم لوگ مشورے کر رہے ہو، قراردادیں پاس کر رہے ہو، ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، فإنا مبرمون، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم بھی یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آئے گا، اور اگر نیک نامی ہوگی یا کامیابی ہوگی تو وہ مسلمانوں کے حصے میں آنی۔ ام یحسبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یعنی دنیا میں تو آدمی جاسوسی سے بچ جاتا ہے نا، ہمارے ہاں ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں کہ صحافی نہ آنے پائیں، یا اور مختلف طریقوں سے لوگ ایک دوسرے سے بچتے ہیں کہ یہ میری بات نہ سننے پائے۔ اللہ سے کوئی کیسے بچے گا؟ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم ہزار ان کیمرہ میٹنگز کر لو، تم جو مرضی کر لو، لیکن کیا تم اپنی سرگوشیاں ہم سے چھپا پاؤ گے؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ بلا، کیسے نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، حنیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی تم صحافیوں سے بچ جاؤ گے، کرامن کاتبین سے کیسے بچو گے؟ تم کسی جاسوسی کے آلے سے بچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی سے کیسے بچو گے؟ اللہ کے علم سے تم کیسے فرار ہوگے؟ کہاں جاؤ گے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، اللہ کی طرف ان کی نسبت کر رہے ہو، اگر یہ باتیں سچ ہوتی تو اللہ کا نمائندہ تو میں ہوں، پھر سب سے پہلے میں ان کو پروموٹ کرنے والا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر میں اس کا خلاف ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا، لہٰذا اے پیغمبر فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا، یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں، ویلعبوا، ہنسی کھیل کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ہم ان کا حساب کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی معبود ہے، یعنی زمین و آسمان کا معبود ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسمان کا معبود کوئی اور ہے، زمین کا معبود کوئی اور، ایک اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کنندہ ہوں گے، اور ان کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی، یعنی اللہ کی بارگاہ سے گویا جبری طور پہ یہ اپنی شفاعت منوا سکیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، ہاں وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے جس نے حق بات کی گواہی دی ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ سفارش وہ کر سکے گا جو دنیا میں نیک تھا، حق بات کی گواہی دیتا تھا اور علم کے ساتھ دیتا تھا، ایسا نہیں کہ کسی کی دیکھا دیکھی حق بات کے پیچھے لگ گئے، بلکہ حق بات کی گواہی اس نے علم اور معرفت کی بنیاد پہ دی، تو قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے وہی سفارش کر سکے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، لیکن کن کی کریں گے؟ ان کی کریں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہو علم کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ بس اندھے بن کر کہیں چل پڑیں، بلکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی علم کی بنیاد پر دی ہو تو وہی حقیقتاً مسلمان۔ اس کا مفہوم یہ بڑا یعنی انسان کو جگانے والا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کی معرفت نہیں رکھتا اور گواہی دے دیتا ہے تو دنیا کے کاغذات میں تو وہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن آیت کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا شمار کہیں اور ہوگا، کہ تم نے گواہی تو دی لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کی معرفت رکھنی پڑتی ہے، دینی اتنا بنیادی علم حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی وحدانیت، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان بنیادی عقائد کی معرفت رکھتا ہو۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ نے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا آ چکی ہے کہ اہل مکہ اللہ کی صفت خلق میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، یہ مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، بت اس میں شریک نہیں ہے، لیکن آگے صفت تدبیر اور صفت عبادت میں وہ شرک کرتے تھے کہ جیسے اللہ کائنات چلا رہا ہے تو یہ بت بھی چلا رہے ہیں، جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو ان بتوں کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو صفت خلق میں وہ موحد تھے، گویا ہمارے زمانے کی دہری ہے، یہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کم از کم اللہ کی صفت خلق میں حبل اور لات کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، اور یہ کم وقت اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ کائنات اللہ نے پیدا کی۔ کس نے پیدا کی؟ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے پیدا کی۔ بھئی آپ کو نہیں معلوم تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کی مان لو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اچھا جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا پھر عبادت بھی اسی کی کرو، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندہ چلا دیتا ہے، یعنی یہ کیوں اوندے چل پڑتے ہیں اور کون ان کو اوندہ چلاتا ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَقِيلِهِ، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ واو قسمیہ ہے، اور قیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے رب یہ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی یہ اندازہ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد کے ساتھ فرمایا ہو کہ ہر قسم کی دلیل آنے کے باوجود، ہر قسم کی کوشش کرنے کے باوجود میرے پروردگار یہ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جب تھک جائے سمجھا کے، اور اس کے بعد وہ کہیں کہے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، تو باپ کتنے درد سے کہتا ہے۔ یہ مثال پوری طرح بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یعنی درد سے اور غم سے یہ فرمایا ہوگا کہ میرے رب یہ تو ایمان نہیں لا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ وَقِيلِهِ،
اور قسم ہے، واو قسمیہ ہے، اور قسم ہے ان کی اس بات کی، کن کی بات کی؟ پیغمبر کی اس بات کی۔ کون سی بات کی؟ یا رب، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ایمان نہیں لا رہے تو نہ لائیں، آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو مت گھلائیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے ذمے پہنچانا تھا، آپ پہنچا چکے، آگے ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَقُلْ سلام، اور کہہ دو سلام۔ اس سلام کو سلام متارکت کہتے ہیں، یعنی جب کسی کو چھوڑنا ہو تو سلام کہہ کر وہاں سے چلتے بن، جیسے سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک لوگ جب کسی جاہل کے سامنے آتے تو کہہ دیتے سلامتی ہو، یعنی وہ سلام چھوڑنے کا سلام ہوتا ہے۔ ایک سلام تو وہ ہے نا کہ آپ کسی کے پاس آ رہے ہیں، جوڑ کے لیے سلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور ایک ہے کہ بس بھیا راستے الگ ہیں، بس سلامتی ہو، اور سلامتی کے ساتھ وہاں سے چلو، یہ چھوڑنے کا سلام ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور بس سلام کہہ کے آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ چھوڑنے کا بھی ادب سکھا رہا ہے، کہ اگر آپ نے کسی کو چھوڑنا ہو تو بس خوبصورت بات کہہ کے وہاں سے الگ ہو جائے، اس کے سر پہ پتھر نہ مارو، گالم گلوچ نہ کرو۔ بسا اوقات دنیا میں علیحدگی آ ہی جاتی ہے، میاں بیوی میں بھی آتی ہے، دوستوں میں بھی آتی ہے، مختلف تعلقات میں علیحدگی آتی ہے۔ علیحدگی یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، کوئی دو انسان ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کہیں نہ کہیں فرق آتا ہے۔ تو اگر علیحدگی بھی ہونی ہے تو اسلام نے اس کا بھی ادب سکھایا ہے کہ سلامتی کے ساتھ سلام کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، کوئی گالم گلوچ یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس طریقے سے علیحدگی یہ گویا کہ اسلام نے اس کے حوصلہ شکنی کی۔